جب کوئی چھوٹا بچہ اتنا بڑا ویژن بناتا ہے تو بڑے بڑے لوگ، سرمایہ دار لوگ اور ایکسپرٹ لوگ اس چھوٹے بچے سے انسپائر ہوں گے اور اس سے محبت کریں گے اور ضرور اس کو سپورٹ کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں اتنا بڑا ویژن بنانا کمال سے خالی نہیں ہے، تو وہ ضرور آپ سے انسپائر ہوں گے، آپ سے محبت کریں گے اور آپ کو سپورٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر ویژن کسے کہتے ہیں؟ میرے پیارے بیٹے، مستقبل کی واضح تصویر کو ہم ویژن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا یہ ویژن ہے کہ لوگوں کے پیشن کو معلوم کر کے ان کو ان کے مقصد کے ساتھ الائن کرنا، تاکہ وہ صرف وہی پروفیشن اپنائے جس کو وہ پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح پورے معاشرے کو پیشنیٹ اور بامقصد زندگی گزارنے کے قابل بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو مختصر یہ کہ مستقبل میں پیشنیٹ اور بامقصد زندگی گزارنے والے معاشرے کی واضح تصویر کو آپ میرا ویژن کہہ سکتے ہیں۔ سر ہم کیسے اپنی پیشن کو پروفیشن بنا سکتے ہیں؟ دیکھو میرے پیارے بیٹے، سب سے پہلے کام تو یہ ہے کہ آپ اپنا پیشن فائنڈ آؤٹ کرو، اور اس کے بعد اس پیشن کو اپنے پرپز اور مقصد کے ساتھ الائن کرو، اور اس کے بعد اپنا لانگ ٹرم ویژن بناؤ، اور لانگ ٹرم ویژن بنانے کے بعد اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بناؤ۔ اس کو سائمن سینک ہاؤس کہتے ہیں، یعنی وہ تمام پروسیجرز اور پروسیسز جس کے ذریعے آپ اپنے لانگ ٹرم ویژن کو حاصل کر سکتے ہیں، تو تب جا کے آپ اپنے پیشن کو پروفیشن بنا سکتے ہیں۔ لیکن سر اس کے لیے تو پیسے چاہیے، اور ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ شاباش بیٹا، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اپنے رب سے مانگو اور تقوی اختیار کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال لیتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی راستہ نکال لیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ بھی اللہ پہ توکل کریں گے تو آپ کو بھی رزق وہاں سے پہنچائیں گے جو آپ کی وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور رزق میں پیسے بھی آتے ہیں، روٹی کپڑا مکان یہ ساری چیزیں رزق میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو پیسے بھی دیں گے۔ لیکن سر تقوی کسے کہتے ہیں؟ میرے پیارے بیٹے، آسان الفاظ میں تقوی یہ ہے کہ جو کام اللہ رب العزت کو پسند ہے اس کو کر لیا کرو، اور جو کام اللہ رب العزت کو ناپسند ہے اس سے بچو اور اس کو نہ کیا کرو، تو یہی تقوی ہے آپ کے لیے۔ اور سر توکل کسے کہتے ہیں؟ میرے پیارے بیٹے، توکل آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے عقل فہم کے مطابق اور جو دنیا کے مروجہ قوانین ہیں اس کے مطابق زبردست پلاننگ کرو اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، تو اس کو ہم توکل کہتے ہیں۔ لیکن سر اس کے لیے ہم پلاننگ کیسے کریں؟ میرے پیارے بیٹے، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ تمام سٹیپس فالو کی ہے اپنے پیشن کو پروفیشن بنانے کے لیے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، تو پھر اس کے بعد اپنے ویژن کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دو، بتانا شروع کر دو، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سوشل میڈیا پہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ضرور معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ ہی کی طرح ویژن رکھیں گے، اور جب وہ آپ کا ویژن سنیں گے شاید ان کے پاس پیسہ تو بہت ہوگا لیکن آپ ہی کی طرح اسٹریٹجیز اور سٹیپس نہیں ہوں گے، تو وہ ضرور آپ کو جوائن کریں گے، تو آپ پھر دونوں مل کر اپنے ویژن کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کراچی میں ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب نے انڈس ہاسپٹل بنایا، اس کا یہ ویژن ہے کہ فری آف کاسٹ لوگوں کو علاج فراہم کرنا۔ تو ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا اتنا زیادہ، تو جو پیسے والے لوگ تھے وہ ان کے ویژن سے انسپائر ہو کے ان کو جوائن کیا، اور کچھ بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی تھے جو وہ بھی یہی ویژن رکھتے تھے لیکن ان کے پاس موقع و پلیٹ فارم نہیں تھا، تو انہوں نے بھی ان کو جوائن کیا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کراچی میں انڈس ہاسپٹل، پنجاب میں بھی ہے، اور سنا ہے کہ پشاور میں بھی ان کے لیے جگہ مل گئی ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب کے پاس ویژن تھا، پیسہ نہیں تھا،
پیسے والے لوگوں نے بھی ان کو جوائن کیا اور ایکسپرٹ ڈاکٹرز نے بھی ان کو جوائن کیا، تو آج پوری ملک میں ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب کے انڈس ہاسپٹلز پھیل رہے ہیں۔ دوسری مثال آپ سن لیجئے، میرے پیارے بیٹے، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ویژن تھا کہ کیسے میں حلال بزنس شروع کروں، تو اسی طرح اس کا یہ ویژن ایک دوسرے بزنس مین نے اپنا پیسہ ملایا اور انہوں نے جے جے ہاؤس بنایا، برانڈ بنایا۔ آج آپ دیکھ رہے پوری پاکستان میں جے جے ہاؤس ہر جگہ پہ بنے ہوئے ہیں۔ تو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن اور باقی لوگوں کا جو پیسہ تھا اور بزنس مین کا پیسہ مل کے ایک برانڈ بن گیا، تو پوری پاکستان میں پھیل گیا۔ تیسری مثال آپ لے لیں، مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی یہی ویژن ہے کہ کیسے یہ جو مدارس ہے زکوٰۃ صدقات سے چل رہے ہیں، اگر ہم بزنس لانچ کریں تو یہ پھر اس کے پروفٹ سے چلیں گے۔ تو اسی وجہ بزنس مین کمیونٹی والے نے طارق جمیل صاحب کا ویژن لے کے اور MTJ برانڈ لانچ کیا، تو آپ دیکھ لیں ایک بزنس چل پڑا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کا کلیئر ویژن ہے، پرپز ہے اور آپ شیئر کریں گے تو ضرور معاشرے میں لوگ آپ کو جوائن کریں گے، جن کے پاس پیسہ بھی ہوگا، ایکسپرٹیز بھی ہوگے، اور آپ سب مل کے اپنے ویژن کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ سر لیکن آپ نے جو مثالی دی وہ تو بڑے لوگ ہیں اور مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں۔ ماشاءاللہ بیٹے، بہت زبردست سوال اٹھایا آپ نے۔ بیٹے آپ کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال۔ جب آپ 6 مہینے کے تھے تو آپ دوڑ سکتے تھے؟ جی نہیں۔ اور چل سکتے تھے؟ جی نہیں۔ دیکھو پیارے بیٹے، جس طرح آپ کو چلنے میں اور دوڑنے میں 3-4 سال لگے ہیں، بالکل اسی طرح آپ کو اپنے ویژن کے لیے پیسے اکٹھے کرنے میں بھی 3-4 سال لگیں گے، اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ کوئی بھی چیز راتوں رات ترقی نہیں کرتی۔ آپ ایک پودے کی مثال لے لیں، آم کا بیج ہم بوتے ہیں تو اگلے سال تو وہ پھل نہیں دیتا، کئی سال لگ جاتے ہیں، اور ہم پانی بھی دیتے ہیں، گوڑی بھی کرتے ہیں، ساری ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد تب جا کے کئی سالوں کے بعد وہ ہم کو آم کا پھل دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو بھی کئی سال لگیں گے اپنے ویژن کے لیے پیسے اکٹھے کرنے میں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ گر جائے اور وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑے لوگوں کو زیادہ ترس آتا ہے، یا اگر کوئی بڑا آدمی گر جائے اور وہ خود اٹھ بھی سکتا ہے تو لوگوں کو اس بڑے آدمی پہ ترس زیادہ آتا ہے، بچے پہ ترس زیادہ آتا ہے۔ شاباش، بالکل اسی طرح بیٹا، جب کوئی چھوٹا بچہ اتنا بڑا ویژن بناتا ہے تو بڑے بڑے لوگ، سرمایہ دار لوگ اور ایکسپرٹ لوگ اس چھوٹے بچے سے انسپائر ہوں گے اور اس سے محبت کریں گے اور ضرور اس کو سپورٹ کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں اتنا بڑا ویژن بنانا کمال سے خالی نہیں ہے، تو وہ ضرور آپ سے انسپائر ہوں گے، آپ سے محبت کریں گے اور آپ کو سپورٹ کریں گے، اور آپ جب ہماری عمر میں ہوں گے تو انشاءاللہ اپنے معاشرے اور ملک و قوم کا نام ضرور روشن کریں گے اور بڑا کام کریں گے۔ اور آپ کو اپنے پیشن بطور پروفیشن بنانے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ویژن، پیشن اور پرپز ایکسپرٹ کے سامنے شیئر کر دے، فائنینشیل ڈیولپمنٹ پلانز کے ایکسپرٹ کے ساتھ، کہ آپ اپنا پیشن، پرپز اور ویژن فائنینشیل ڈیولپمنٹ پلانز کے ایکسپرٹ کے ساتھ شیئر کر دے اور ان سے ریکویسٹ کرے کہ آپ کے لیے فائنینشیل ڈیولپمنٹ پلان بنائے کہ کیسے آپ اپنے پیشن سے پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ تو جب وہ آپ کو طریقے اور اسٹریٹجیز بتائیں گے، اس پہ عمل کرے تو انشاءاللہ آپ ضرور اپنے پیشن کے لیے پیسے بھی کما سکیں گے اور اس کو بطور پروفیشن بھی اپنا سکیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر آپ بھی عبداللہ عابد کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں، اور ہمارے ڈیلی بیسس پر لیکچرز کو فالو کرنے کے لیے یوٹیوب پر لکھیں فائنڈ یور پیشن اردو۔